لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين سبحان الله سبحان الله والحمد لله رب العالمين سبحان اللہ. میر محفل صدر مجلس صاحب سجادہ حضرت قبلہ پیر محمد قمر الدین خواجہ محمد قمر الدین صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور صاحبزادہ والا شان میرے کرم فرماؤ مہربان حضرت محترم صاحبزادہ خواجہ محمد سلیمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور ذی وقار و ذی احتشام مہمانان گرامی اور مکرم و معزز حاضرین محفل، اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس ہستی کے اس مبارک کی محفل میں حاضر ہیں جنہوں نے اندھیروں میں اجالے بانٹے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ. روشنیاں بکھیری ہیں، یہاں محبتوں کے بیج بوئے ہیں، لوگوں کے دلوں کے زنگ دھوئے ہیں، اور آج کے دور میں جب دین اور مذہب کے نام پر ہر طرف خون کا بازار گرم ہے اور ہتھیاروں کی دھمک سنائی دیتی ہے، ایسے میں ان ہستیوں کا ذکر یقیناً بہت ضروری ہے جو محبتوں کے نغمے بکھیرنے والے، سبحان اللہ سبحان اللہ. الفتوں اور چاہتوں کی فصلیں اگانے والے، جو ہر ایک سے محبت کا درس دیتے ہیں. اور یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اگر کوئی پتھر برساتا ہے اسے بھی جواباً دعا ملتی ہے. حضرت مکرم بزرگان دین، اللہ کے محبوب مقبول بندے کس طرح اللہ کے دین کا چرچا کرتے ہیں اور کس انداز سے وہ اسلام کو پھیلاتے ہیں، یہ تمام چیزیں کوئی اتنی مشکل اور دشوار نہیں ہے جن کو سمجھنا ہمارے لیے کوئی مسئلہ ہو. اللہ کے فضل و کرم سے اللہ والے جہاں جاتے ہیں وہاں اجالے ہوتے ہیں، اور لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب یہ عجیب بات ہے، آپ اللہ والوں کی بات کرتے ہیں، اللہ کی بات کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تو ہر جگہ ہے، تو پھر یہ روشنی اللہ کے ہونے سے نہیں ہوتی، اللہ والوں کے ہونے سے ہو جاتی ہے. یہ کیا بات بتا؟ میں عرض کروں گا یہ ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے. روشنی اپنے ظہور کے لیے کثافت چاہتی ہے. میں نے ایک مشکل جملہ بولا ہے، ذرا اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. روشنی اپنے ظہور کے لیے کثافت چاہتی ہے. فرض کیجئے آپ کسی تاریک کمرے میں ہیں اور اس کے فرش پر روشنی کا ایک دائرہ ہو. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ روشنی کہیں سے آ رہی ہے لیکن راستہ روشن نہیں ہے.
آپ کو پتہ نہیں چل رہا یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے. اب آپ ٹریس آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں اور روشنی کے راستے کا تعین کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا سیدھا سادہ اور آسان سا طریقہ ہے، کوئی بہت زیادہ دشوار اور مشکل نہیں ہے، اس کو بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ جناب آپ ایسا کریں، تھوڑی سی گند لے کے، مٹی لے کے فضا میں اڑا دیں. جب مٹی کے ذرے روشنی کے راستے میں آئیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ روشنی کہاں سے کہاں تک آ رہی ہے. اور روشنی وہاں سے پہلے بھی گزر رہی تھی، لیکن روشنی کے وجود کا احساس نہیں تھا. روشنی موجود تھی لیکن ظاہر نہیں تھی. جب اس روشنی کے راستے میں گرد آئی ہے، غبار آیا ہے، مٹی کے ذرات آئے ہیں، تو سارا راستہ جگمگا گیا ہے. روشنی اپنے ظہور کے لیے کثافت چاہتا ہے. تو تجلیات ربانی کو ظاہر ہونا ہو، انوار الوہیت کو ظاہر ہونا ہو، تو اس کے لیے بھی کثافت چاہیے. انسان کثیف ہے لیکن یہاں مجھے نہیں پتا کہ ایک ٹھیٹھ دیہاتی ماحول میں مجھے یہ بات چھیڑنی چاہیے تھی یا نہیں، لیکن اب چھیڑی ہے تو اسے 2 جملوں میں ذرا آگے مکمل بھی کرتا چلوں. یارو کثافت کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں. اس کو میں آپ کے سامنے ذرا مثال کے ذریعے سمجھاؤں تو ذرا مجھ جیسے کوئی کم عقل ہو وہ بھی آسانی سے سمجھ جائیں گے. حضرات مکرم، آپ نے تجربہ کیا ہوگا کہ آپ کار پر یا ٹرین پر یا بس پر سفر کر رہے ہیں اور کوئی چیز آپ کھڑکی سے باہر پھینکنا چاہتے ہیں، تو وہ شیشہ بند ہے لیکن آپ کو خیال نہیں رہتا کہ شیشہ بند ہے. آپ جب ہاتھ بڑھاتے ہیں پھینکنے کے لیے اور آپ کا ہاتھ شیشے سے ٹکراتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کھڑکی بند ہے. وہ شیشہ دراصل صاف ہے، شفاف ہے، اس کے وجود کا احساس نہیں ہو رہا. اب وہ اس شیشے کو ظاہر کرنے کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس پہ گارا لگا دیجئے، مٹی لیپ دیجئے، شیشہ ظاہر ہو جائے گا. جب شیشے پر مٹی چھپی ہوئی ہوگی، گارے کی لپائی ہوئی ہوگی، تو شیشہ ظاہر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہو جائے گا. ایک اور طریقہ بھی ہے، وہ کیا؟ وہ شیشہ لے کر آپ چلے جائیے کسی آئینہ گر کی دکان پر جہاں آئینہ بنایا جاتا ہے. وہ اس شیشے کو ایک طرف سے پالش کرے گا، وہ مسالہ لگائے گا، سیکل کرے گا، اور وہ جو شیشہ ہے آئینہ بن جائے گا. وہ جو پالش لگائی گئی ہے وہ بھی کثیف ہوتی ہے، پیالی میں رکھی ہو نظر آتی ہے، اس کے وجود کا پتہ چلتا ہے، لیکن وہ کثافت ایسی ہے کہ جب وہ لگائی جائے تو شیشہ آئینہ ہو جاتا ہے. اور مٹی بھی کثافت ہے، وہ ایسی ہے جس سے شیشہ اندھا ہو جاتا ہے. پتہ چلا کثافتیں 2 قسم کی ہیں، ایک وہ جس سے شیشہ اندھا ہو جاتا ہے، ایک وہ جس سے شیشہ آئینہ ہو جاتا ہے. اچھا، آئینے کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ روشنی کو بڑھا دیتا ہے. آپ دیکھیے شیش محل جگہ جگہ پورے کمرے میں ہر طرف چھوٹے چھوٹے آئینے لگے ہوئے. ایک موم بتی روشن کرے، ہر آئینے میں اس کا عکس نظر آئے گا اور وہ سارا کمرہ جگمگا اٹھے گا. اسی طرح آپ یوں تجربہ کر لیں کہ اگر آپ نے کوئی موم بتی جلائی ہے اور اس کے آگے آپ آئینہ رکھ دیتے ہیں تو وہ اس سے روشنی منعکس ہوتی ہے، روشنی بڑھ جاتی ہے. یارو پتہ یہ چلا کہ کثافت 2 قسم کی، ایک وہ جس سے شیشہ اندھا ہو جائے، ایک وہ جس سے شیشہ آئینہ ہو جائے. جنہوں نے اپنے شیشہ دل کو اندھا کر دیا وہ راندہ درگاہ ہو گئے، اور جنہوں نے شیشہ دل کو آئینہ بنا لیا
جب شمع توحید ان کے شیشہ دل کے سامنے آئی تو روشنی بڑھ گئی، اجالے بکھر گئے، وہاں پر نور پھیل گیا۔ یارو یہی وجہ ہے کہ روشنی تو ہے لیکن اس کے ظاہر ہونے کے لیے کوئی اللہ والا چاہیے ہوتا ہے۔ جناب محترم، بسا اوقات کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو سمجھانا مشکل نہیں ہوتا، لیکن ذرا سمجھانے کا طریقہ چاہیے ہوتا ہے۔ مجھے ایک بات یاد آئی اپنے والد گرامی رحمت اللہ علیہ کی، اس سے نہ جانے کتنے لوگوں کا بھلا ہو جائے وہ بھی عرض کرتا چلوں، اور میرا بھلا یوں ہوگا کہ آپ مجھے تو دیکھ رہے ہیں لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ جس ہستی کے حوالے سے میں پہچانا جاتا ہوں تو ان کا مقام کیا ہے۔ جو علماء ہیں وہ تو جانتے ہیں، عوام میں سے لوگ چونکہ آشنا نہیں ہیں۔ میرے والد گرامی اپنا واقعہ خود بیان کر رہے ہیں، میں ان کی زبان سے جو سنا ہے وہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ وہ رہنے والے تھے امروہہ کے، دلی سے 80 میل آگے۔ وہ 16 سال کی عمر میں فارغ التحصیل ہوئے اور فرماتے ہیں کہ یہ میرے زمانہ طالب علمی کی بات ہے تو زیادہ سے زیادہ 15 سال عمر ہوگی، اور یہ بات ہے پاکستان بننے سے بہت پہلے کی، تو ظاہر ہے کہ ہندو مسلمان سب اکٹھے رہتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں امروہہ میں اپنے شہر میں جا رہا تھا، ایک جگہ سڑک پر مجمع لگا ہوا دیکھا۔ بچوں میں ویسے بھی شوق ہوتا ہے بھئی کیا ہو رہا ہے۔ میں جب آگے بڑھ کے لوگوں میں گھس گھسا کے آگے بڑھ کے دیکھا تو پتا چلا کہ ایک ہندو پنڈت اور مسلمان مولوی کے درمیان مناظرہ ہو رہا ہے۔ وہ ہندو پنڈت پوچھتا ہے مولوی جی یہ بتاؤ تمہارے نبی جی بھی نماز پڑھتے تھے؟ مولوی صاحب نے کہا کہ بھئی تو عجیب آدمی ہے، ہمارے نبی کوئی ہمارے لیڈروں کی طرح تو تھے نہیں کہ اوروں کو نصیحت اور خود میاں فضیحت۔ بھئی میرے آقا کریم کی تعلیمات کا تو سب سے بڑا کمال یہ ہے اور سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ میرے آقا دوسروں کو حکم بعد میں دیتے ہیں، پہلے خود عمل کر کے دکھاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر ہمیں حکم ہے کہ 5 وقت نماز پڑھو تو میرے آقا کریم پر 6 نمازیں فرض تھیں، تہجد کی نماز بھی فرض تھی، وہ 6 نمازیں پڑھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اگر ہمیں حکم ہے کہ تم رمضان کے روزے رکھو تو آقا کریم تو اس کے علاوہ جتنے روزے رکھتے تھے اور پھر صوم وصال بھی رکھتے تھے۔ ہو سکتا ہے آپ سوچیں گے یوم وصال تو سنا تھا، یہ صوم وصال کیا ہے؟ یا وہ صوم کہتے ہیں روزے کو اور وصال کہتے ہیں ملنے کو۔ سبحان اللہ۔ ملے ہوئے روزے، روزہ رکھا، افطاری نہیں کی، سحری نہیں کھائی، درمیان میں کھانے پینے کا کوئی وقفہ نہیں آیا، بغیر سحری افطاری کے دوسرا روزہ شروع، بغیر کھائے پیے تیسرا روزہ شروع، بغیر کسی وقفے کے چوتھا روزہ شروع۔ صحابہ کرام ہماری طرح نہیں تھے کہ آسان سنتوں کو اپنا لیں اور مشکل سنتوں کو چھوڑ دیں۔ ہمارا طریقہ یہی ہے نا، ہم یہ تو بتاتے ہیں کہ مسواک کرنا سنت ہے، یہ نہیں بتاتے کہ کم کھانا بھی سنت ہے۔ یہ تو بتاتے ہیں کہ پگڑی باندھنا سنت ہے، یہ نہیں بتاتے کہ اگر مسلمانوں پر حملہ ہو جائے تو پیٹ پہ پتھر باندھ کے خندق کھودنا بھی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تو بتاتے ہیں کہ بیٹھ کر پانی پینا سنت ہے، اور یہ نہیں بتاتے کہ کافروں کا ظلم و ستم حد سے بڑھ جائے تو ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے اور ہار ماننے کی بجائے گھر بار چھوڑ کے ہجرت کر جانا بھی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات مکرم معاف کیجئے، اس بات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم آسان سنتوں کو بھی چھوڑ دیں۔ ذرا یہ خیال رکھیے گا، ہم لوگ الٹی طرف چل پڑتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت میں رمضان میں سفر کر رہا تھا، میرے ساتھ والی سیٹ پر ایک صاحب بیٹھے تھے، کہنے لگے کاظمی صاحب ایک بات بتائیے۔ میں نے کہا کہ فرمائیے۔ یہ سنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر آدمی روزہ رکھے، جھوٹ نہ چھوڑے، غیبت نہ چھوڑے، یہ چیزیں نہ چھوڑے
تو اسے روزہ رکھنے کا کوئی ثواب نہیں ہوتا. میں نے کہا یہ بات تو درست ہے, یہ تو حق ہے, سچ ہے. آقا کریم کا فرمان ہے کہ بعض لوگوں کو روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا. اگر وہ جھوٹ نہ چھوڑیں, چغلیاں نہ چھوڑیں, غیبت نہ چھوڑیں, برائیاں نہ چھوڑیں, تو روزے کا ثواب کیسے ہوگا؟ تو وہ کہنے لگا کہ حضرت صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ہم کاروباری لوگ ہیں, ہمیں گاہکوں کے سامنے جھوٹ بولنا پڑتا ہے, بسا اوقات جھوٹی قسمیں بھی کھانی پڑتی ہیں, اگر نہ کھائیں تو پھر سارا سال بھوکتیں گے, اب کیا کریں, مجبوری ہے. تو اب اگر روزے کا ثواب نہیں ملتا پھر روزہ نہ ہی رکھے. میں نے کہا یہ بھی آپ کا کمال ہے کہ جھوٹ کی خاطر روزہ چھوڑنے کے لیے تیار ہے, روزے کی خاطر جھوٹ چھوڑنے کے لیے تیار ہے. لیکن میں نے اس سوال کا جواب تو بہرحال ملنا چاہیے نا کہ جب روزہ رکھنے کا ثواب نہیں ملتا تو پھر نہ ہی رکھے. اس سوال کا جواب تو ہونا چاہیے. میں نے کہا کہ جناب گزارش یہ ہے کہ اگر آپ روزہ رکھ کے جھوٹ بولتے ہیں تو بے شک روزہ رکھنے کا ثواب نہیں ہوگا. میرے آقا کا فرمان ہے میں اسے بدل تو نہیں سکتا, لیکن جھوٹ بولنے کا گناہ اپنی جگہ ہے اور روزہ نہ رکھنے کا گناہ اپنی جگہ ہے. آپ نے روزہ رکھ لیا, اس کا ثواب نہیں مل رہا, لیکن کم از کم روزہ چھوڑنے کے گناہ سے تو بچے ہوئے ہیں. تو اس لیے روزہ رکھتے رہیے, کیا پتا اللہ کب آپ کو توفیق دے دے روزے کا لحاظ بھی کرنے لگے. سبحان اللہ. حضرات مکرم آپ کی بات دور نکل گئی, میں واقعہ بیان کر رہا تھا. پنڈت پوچھتا ہے کہ مولوی جی بتاؤ آپ کے نبی بھی نماز پڑھتے تھے. مولوی صاحب کہتے ہیں کہ اگر نہ پڑھتے تو ہمیں کیسے پتہ چلتا نماز کیسے پڑھی جاتی ہے. اچھا تو آپ نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں, وہ بھی پڑھتے تھے. لو جی یہ بھی کوئی مسئلہ ہے, اگر انہوں نے نہ پڑھی ہوتی تو ہمیں کیا پتا نماز کس طرح پڑھتی ہے, اس میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے یا نہیں. تو ساری سورہ فاتحہ پڑھتے تھے. آپ کو یہاں ایک مسئلہ بتاتا چلو, علماء تو جانتے ہیں, جو عوام ہوتے ہیں ان کو چلیے اس بہانے سے مسائل کا علم ہو جاتا ہے. نماز پڑھنے کے دوران سورہ فاتحہ کی اگر ایک آیت بھی رہ جائے, بھول کر آدمی چھوڑ دے نماز میں, سورہ فاتحہ کی ایک آیت بھی چھوڑ دے تو نماز نہیں ہوتی. اور اگر بھول کر چھوڑ دی اور پھر خیال آ گیا تو سجدہ سہو اس سے واجب ہے, سجدہ سہو کر لے تو نماز ہو جائے گی. اگر سجدہ سہو نہیں کرے گا تو نماز نہیں ہوگی. تو مولوی صاحب نے بتایا بھائی ساری سورہ فاتحہ پڑھتے تھے. پنڈت پوچھتا ہے کہ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے نبی جی نے آخری نماز کب پڑھی ہوگی. مولوی صاحب کہتے ہیں پنڈت جی ہمارے نبی نے کبھی کوئی نماز چھوڑی نہیں, وہ تاریک صلاۃ نہیں تھے. آپ کی حیات طیبہ میں جو بھی نماز کا وقت آیا ہے آپ نے پڑھی ہے. اچھا تو آپ نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, وہ بھی پڑھتے تھے. آخری نماز میں بھی پڑھی تھی, پڑھی تھی. اب پنڈت نے مجمع کی طرف رخ کیا اور کہنے لگا, ان میں ہندو بھی تھے مسلمان بھی تھے, کہنے لگا اے لوگوں یہ تمہارے سامنے مولوی صاحب نے مانا کہ ان کے نبی جی نماز پڑھتے تھے, آخری دم تک نماز پڑھتے رہے. آخری نماز میں بھی انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی, اس میں اہدنا الصراط المستقیم بھی کہا. اور اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مجھے ہدایت عطا فرما, مجھے سیدھے راستے پر چلا. تو مولوی جی سے پوچھو کہ ان کے نبی جی کو سیدھا راستہ ملا تھا کہ نہیں ملا تھا. اگر مل گیا تھا تو مانگنے کی کیا کیا. جو چیز مل جائے وہ مانگنا یہ تو حماقت ہے, یہ بے وقوفی ہے, یہ عقل سے پیدل ہونے کی دلیل ہے. اب اگر ان کے نبی کو ہدایت مل گئی تھی, سیدھا راستہ مل گیا تھا, تو مانگ کیوں رہے تھے. اور اگر نہیں ملا تھا تو جس کے نبی کو آخری دم تک سیدھا راستہ نہ ملا ہو ان کی امت کو کیا ملے گا. اب آپ دیکھیے اس پنڈت نے کس طرح چکر دے کر اس سوال کا تانا بانا بنا. میرے والد گرامی فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے مولوی جی ان کی ہمائیاں چھوٹ گئی, پسینے چھوٹ گئے, ہکلانے لگے, جواب نہ بن پڑے. اور وہ پنڈت جو ہے مزے لے رہا ہو, جیسے ہوتا ہے نا کسی کو خراب کرنا. ہاں مولوی جی بتاؤ نا تمہارے نبی جی کو سیدھا راستہ ملا تھا کہ نہیں, ہدایت ملی تھی کہ نہیں. اب وہ شہ دے رہا ہے, چھیڑ رہا ہے اور مسلمانوں کا خون کھول رہا ہے. اور مولوی صاحب کی یہ حالت کہ زمین پھٹے اور اس میں سما جائیں, کوئی جواب نہیں بن رہا.
ابا جی قبلہ فرماتے ہیں کہ میں آگے بڑھا اور میں نے کہا پنڈت جی اگر اجازت ہو تو میں ذرا اپنے مولوی صاحب کی اسسٹنس کے لیے مدد کے لیے آ جاؤں. اس نے دیکھا ایک 14-15 سال کا بچہ ہے اور اپنے خیال میں تو اس نے اس طرح پھنسایا تھا کہ بڑے سے بڑا عالم بھی جواب نہیں دے سکتا تھا. تو اس نے ترنت میں آ کے کہا ہاں برخوردار تم بھی آ جاؤ اور کسی اور کو بلانا ہو اس کو بھی بلانا. میرے والد گرامی فرماتے ہیں کہ میں آگے بڑھا اپنے مولوی صاحب کے پاس جا کے کھڑا ہوا اور کہا کہ پنڈت جی آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے نبی کریم کو سیدھا راستہ ملا تھا کہ نہیں, لیکن پہلے یہ تو پتہ چلے کہ ہم سیدھا راستہ کسے کہتے ہیں, آپ کسے کہتے ہیں. جب تک یہ فیصلہ نہ ہو اس وقت تک کیسے پتہ چلے گا سیدھا راستہ ملا تھا کہ نہیں ملا تھا. پنڈت نے کہا کہ بھئی تم خود بتا دو, کتاب تو تمہاری ہے, اس کا ترجمہ کیا ہے, تو تم بتاؤ سیدھا راستہ تم کسے کہتے ہو. میرے والد کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ پنڈت جی ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ راستہ جو بندے کو اللہ کی طرف لے کے جائے وہ ہوتا ہے سیدھا راستہ. سبحان اللہ. پنڈت نے کہا یہ بات تو ٹھیک ہے, جو منش کو بھگوان سے ملائے وہی سیدھا راستہ ہو, اس میں تو کوئی جھگڑا نہیں, کوئی ڈسپیوٹ نہیں, بالکل ٹھیک ہے, سچ کہتے ہیں. اب میرے والد گرامی نے اس سے کہا کہ پنڈت جی اب جواب میں دے رہا ہوں, تمہارے پلے نہ پڑے تو قصور تمہارا اور تمہارے مذہب کا ہوگا, اس لیے کہ تمہارا بھگوان تو یہاں رکھا ہوا ہے. اب جو اس کی طرف یہاں راستہ آیا وہ تو یہاں آ کے ختم ہو گیا, لیکن ہمارا اللہ تو ایسا نہیں ہے جو یہاں رکھا ہوا ہو اور وہاں آ کے راستہ ختم ہو جائے. ہمارے اللہ کی تو کوئی حد نہیں ہے, کوئی لیمٹ نہیں ہے, وہ لامحدود ہے. جب ہمارا اللہ لامحدود ہے تو جو راستہ اس کی طرف جا رہا ہے اس کی بھی کوئی حد نہیں ہے. جب اس کی کوئی حد نہیں ہے تو میرے نبی کریم تو ہمیشہ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا تو نے کرم فرمایا, اپنی معرفت عطا فرمائی, مجھے سیدھا راستہ دکھایا, مولا اپنا قرب عطا فرمایا, لیکن اب تیرے قرب کا اگلا درجہ بھی تو نظر آ رہا ہے, وہاں تک بھی ہدایت دے دے. وہاں پہنچے تو مولا تیری معرفت کا اگلا مرتبہ نظر آ رہا ہے, وہاں بھی ہدایت دے دے. وہاں پہنچیں گے تو مولا پھر اگلا مقام ہے, وہاں تک سیدھا راستہ دکھا دے. تو اللہ کی معرفت کے درجات ختم نہیں ہوں گے, یہ راستہ ختم نہیں ہوگا, نبی کریم کی دعا بھی ختم نہیں ہوگی. اسی لیے قرآن نے کہا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے محبوب جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے تو میرے قرب کے درجات کو طے کر رہا ہے, میری معرفت حاصل کر رہا ہے, مجھ سے قریب تر ہو رہا ہے, اس لیے ہر آنے والا لمحہ گزشتہ لمحے سے بہتر ہے. تیری شان میں ہر آن اضافہ ہو رہا ہے. اللہ اللہ, نعرہ تکبیر.